बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की बेपाया तौफ़ीक से आज हम अल-अदबुल मुफ़रद की पहली हदीस पाक का आगाज़ करने जा रहे हैं। अनगिनत और बेशुमार मरतबा दरूद उस हस्ती पर जिसने हमें ज़िंदगी गुजारने का सलीका और आदाब सिखाए, यानी हमें आदाब ज़िंदगी से आशना किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। खुशी की बात यह भी है कि हमारी इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हदीस पाक को समझने, पढ़ने और सुनने के साथ साथ हम हदीस पाक को परखने के बारे में भी बुनियादी बातें जानें। हदीस पाक को परखने से क्या मुराद है, जैसा कि हमने तारीफ़ी वीडियो के अंदर बताया था कि आजकल मन गढ़ंत अहादीस, झूठी अहादीस, जिनको फैब्रिकेटेड अहादीस कहा जाता है, वो हमको सोशल मीडिया पर और दीगर प्लेटफार्म्स पर नज़र आती है। तो हमें कैसे पता चलेगा ये हदीस पाक असल है, ये हदीस पाक सच्ची है, या बाद में किसी ने इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया है। इस चीज़ को इल्म हदीस या उसूल हदीस कहा जाता है। ये इल्म उलमा तो जानते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए ये शायद नई बात हो या नई चीज़ हो, या वो अक्सरियत इस इल्म से नावाकिफ़ है। तो हमारी सीरीज़ के अंदर हम रोज़ाना हर वीडियो के अंदर छोटे छोटे ऐसे टिप्स रखेंगे, छोटे छोटे उसूल बयान करेंगे जिनको आप आसानी से याद कर सकेंगे। और ये आपके लिए एक असाइनमेंट भी है, एक होमवर्क भी है कि जो चीज़ आपको याद करने के लिए मिले वो आप याद भी करें, और हो सके तो आप अपने पास एक डायरी रख लें, एक नोट बुक रख लें और ये चीज़ें नोट भी करते चले जाएँ। बिस्मिल्लाह करते हैं पहली हदीस पाक से। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका हम तारुफ़ पिछली वीडियो के अंदर हम बयान कर चुके हैं, उनकी ये किताब अल-अदबुल मुफ़रद, इसके अंदर सैकड़ों चैप्टर्स हैं, बाब हैं। उसमें से सबसे पहला चैप्टर जो है वो वालिदैन के मुतल्लिक़ है, और हदीस पाक का जो चैप्टर है, जो बाब है, उसका नाम है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना। ये सूरह अल-अनकबूत की आयत नंबर 8 है, और इमाम बुखारी ने इसी आयत करीमा को चैप्टर का उन्वान दिया है। और ये एक बड़ी ख़ूबसूरत बात है। पहले तो ये बात आप याद रख लें कि इमाम बुखारी जैसा इतना बड़ा अजीम मुहद्दिस अपनी किताब का आगाज़ वालिदैन से कर रहा है। ये पेश नज़र है कि ये किताब आदाब मुआशरत पर है, आदाब ज़िंदगी पर है, और इसके अंदर जितनी भी अहादीस होंगी वो ज़्यादातर उनका मरकज़ी उन्वान वो हकूक़ इंसानियत है, हकूक़ इंसान है, या हकूक़ुल इबाद जिन्हें आप कह सकते हैं। और मज़े की बात ये भी है कि आज के दौर में मगरबी ममालिक की तरफ से, वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से ह्यूमन राइट्स पर बहुत ज़्यादा बात की जाती है, इंसानी हकूक़ पर बहुत सी NGOs काम कर रही है। तो ये बताता चलूँ कि अगर आप ये चीज़ पेश नज़र रख कर ये वीडियो सुनेंगे, ये सीरीज़ सुनेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो हुकूक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिए, लोगों को समझा दिए शरीयत की सूरत में, अहादीस की सूरत में, वो आज की इस मॉडर्न एज के अंदर जितने भी ह्यूमन राइट्स की NGOs हैं उनके यहाँ भी नहीं मिलते। और चूँकि वालिदैन को इसलिए पहले ज़िक्र किया गया कि हम कुरान पाक भी पढ़ते हैं, जैसे ये कुरान पाक की सूरह अनकबूत की आयत नंबर 8 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म इरशाद फरमाया। और जब हम हकूक़ देखते हैं, हुकूकुल इबाद देखते हैं, तो हमें सरे फहरिस्त जो हस्तियाँ नज़र आती हैं वो हमारे वालिदैन हैं। जैसे सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, कि लोगों तुम्हारा रब तो तुम्हें तौहीद का दरस देता है, वो इस बात का दरस देता है, इस बात का हुक्म देता है कि तुम उसी की इबादत करो। व बिल वालिदैन इहसाना, और अपनी तौहीद के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हकूक़ुल इबाद के अंदर सबसे पहली और बुनियादी चीज़ क्या रखी, फरमाया अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में भी जहाँ हकूक़ुल इबाद हुए तो उसमें वालिदैन को सर फहरिस्त रहा। ये वीडियो इस एतबार से भी अहम है कि मुझसे जो सबसे ज़्यादा टॉपिक डिमांड किया जाता है, पेरेंट्स की तरफ से हमें ये शिकायत आती हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारी औलादें बागी हो चुकी हैं, वो हमारी नाफरमान बन चुकी है। तो आप इस उन्वान पर गुफ्तगू किया करें। अगर वालिदैन ये वीडियो देख रहे हैं तो इन वीडियोस को वो ज़रूर गौर से सुने। बच्चे और बच्चियाँ जो देख रही हैं इस वीडियो को, उनके लिए ये वीडियोस भी इंतहाई अहम हैं। तो आगाज़ करते हैं पहली हदीस पाक का।
تو چیپٹر کا ہمیں پتہ چل گیا، والدین کا چیپٹر ہے، اور امام بخاری نے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 8 اسی کو انہوں نے عنوان بنایا، اور پہلی حدیث پاک یہ روایت کرتے ہیں عمرو بن شیبانی۔ یہ آپ نے نام غور سے سننا ہے، عمرو بن شیبانی۔ آپ نے اردو کے اندر لفظ جو سنا ہے عمر، عین میم اور رے، جیسے حضرت عمر بن خطاب، تو عین میم رے اگر ہو، عمر ہو تو اس کو ہم عمر ہی پڑھتے ہیں، لیکن اگر اسی حرف کے آگے، اسی لفظ کے آگے اگر ہم واو لگا دیں تو اس کو ہم عمر پڑھیں گے، عمر۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہے عمرو بن عاص، تو اردو دان جو طبقہ ہے وہ اس لفظ کو عمرو پڑھتا ہے یا امرو پڑھتا ہے، تو یہ غلط پروننسیشن ہے، غلط تلفظ ہے، اس کو آپ نے عمر پڑھنا ہے، عمرو بن شیبانی۔ اور آج کے اس ویڈیو کے اندر جو آپ نے بات یاد رکھنے والی ہے بالکل آسان سی، کہ ہر حدیث پاک کو بیان کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، 3 4 5 6 ایک تعداد ہوتی ہے جو اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں۔ تو آج کی حدیث پاک کے بیان کرنے والے، جس کو راوی کہا جاتا ہے، راوی کا مطلب ہے روایت کرنے والا، بیان کرنے والا، حدیث پاک کو ڈیلیور کرنے والا، اس کو راوی بولتے ہیں۔ تو آج آپ نے راوی کی ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے۔ تو اس حدیث پاک کے راوی عمرو بن شیبانی، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ اس گھر کے رہنے والے، اس گھر کے باشندے نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک بیان کی ہے۔ یعنی وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے انہوں نے یہ سنا تھا۔ اور عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سب سے افضل عمل وہ وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، پھر کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل وقت پر نماز ادا کرنے کے بعد جو سب سے افضل عمل ہے وہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ میں نے پھر عرض کی کہ اس کے بعد کون سا عمل بہترین ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے پسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنا سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اگر میں کوئی اور چیز بھی پوچھتا، اس کے بعد پوچھتا کہ اس کے بعد افضل عمل کون ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور چیزیں بیان کرتے جاتے، لیکن میں نے اسی پر اکتفا کیا اور سوال کرنا بند کر دیا۔ یہاں پر ہماری حدیث پاک مکمل ہوتی ہے۔ یہ الادب المفرد کی پہلی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1 ہے، اور یہی حدیث صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر اور سنن نسائی جو حدیث پاک کی 3 بڑی مشہور کتابیں ہیں ان کے اندر بھی یہ حدیث پاک آئی ہے۔ اب اس چیز کو آپ نے درس کے اندر کیسے بیان کر رہا ہے؟ سب سے پہلی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہمارا اس حدیث پاک کے اندر جو فوکسنگ پوائنٹ ہے، جو اصل ہم نے چیز بیان کرنی ہے، ڈیلیور کرنی ہے، وہ والدین کے حقوق ہیں۔ تو اس میں والدین کے حقوق کے ساتھ ساتھ 2 اور چیزیں بھی ہیں۔ پہلی چیز ہے وقت پر نماز پڑھنا، اور تیسری چیز ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے والدین کے حقوق پر بات کرنی ہے تو آپ پوری حدیث پاک بھی بیان کر سکتے ہیں، اور جو درمیانی پوائنٹ ہے، جو والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والی بات ہے، اس کو آپ زیادہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اس پر زیادہ ڈیٹیل بیان کر سکتے ہیں، اور پہلی اور تیسرا جو پوائنٹ ہے اس پہ آپ شارٹ گفتگو کر سکتے ہیں، مختصر گفتگو کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی میں بتاتا چلوں کہ اسی حدیث پاک کو آپ جب مفہوماً بیان کریں، یعنی آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ پہلی اور آخری پوائنٹ بیان کریں، تو آپ اس کو سمرائز کر سکتے ہیں، اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سی چیز افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان کی، اور ان میں سے دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یعنی دونوں طریقے سے آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ یہاں پر ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری حدیث پاک کے اندر جب آپ سے پوچھا گیا افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے دوسرا افضل عمل بتایا۔ تو یہ چیز پیش نظر رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کو افضل عمل قرار دیا۔ اور یہ بھی چیز یاد رکھیں کہ ہماری جتنی بھی اعمال ہیں
ان کی مختلف کیٹاگریز ہیں۔ مثلا اگر ہم پہلے نمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو وقت پر پڑھنا یہ افضل عمل ہے۔ اب ہم نماز پڑھنا یہ ایک عمل ہے، لیکن یہ کس کیٹاگری کے اندر آتا ہے، کس زمرے میں آتا ہے؟ یہ عبادات کی کیٹاگری میں آتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم جاتے ہیں والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، تو اس کو ہم آداب معاشرت کے اندر کہہ سکتے ہیں۔ دین اسلام کے باقاعدہ طور پر ہم اس کو ڈیوائڈ اگر کریں اس کی تعلیمات کو، کافی زیادہ اخلاقیات آ جاتا ہے، معاملات آ جاتا ہے، یہ سارے دین اسلام کے شعبہ جات آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اسلامی تعلیمات کے آپ اس کو مختلف حصے کہہ سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ عبادات کے اندر سب سے افضل عمل وہ نماز ہے، معاشرت کے اندر سب سے افضل عمل وہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی ہے۔ آج کی یہ ہماری حدیث پاک، اس میں آپ نے دو اہم باتیں یاد رکھنی ہیں۔ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ راوی کس کو کہتے ہیں، کیونکہ جب آپ حدیث پاک کو پرکھنا چاہتے ہیں کہ آیا کہ یہ حدیث پاک صحیح ہے یا کسی نے من گڑت یا کوئی جھوٹی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہے، تو اس میں جو ہیلپ فل چیز ہوتی ہے، جو معاون چیز ہوتی ہے، وہ راوی ہوتا ہے۔ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں، اور ہمیں حدیث پاک کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے حدیث پاک کا نمبر یاد رکھنا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ آج کی حدیث پاک کا نمبر ہے 1۔ اگر آپ کو کتاب کا نام پتہ ہے اور اس کا نمبر پتہ ہے تو آپ گوگل پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں الادب المفرد، بک کا نام لکھا، آگے آپ نے حدیث نمبر 1 لکھا تو آپ کے سامنے وہ حدیث پاک آ جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر مزید ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھیں گے، اصول حدیث کے متعلق بھی اور حدیث پاک کے متعلق بھی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کو ہم مزید بہتر کر سکتے ہیں یا اس کے اندر مزید تبدیلیاں کر سکتے ہیں جو اس ویڈیو کو زیادہ مؤثر اور فائدہ مند بنا سکتی ہے، تو کمنٹ باکس کے اندر ہمارے ساتھ ضرور رابطہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔